السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ملت ٹائمز میں خوش آمدید. جامعہ ملیہ اسلامیہ ایک نیشنل یونیورسٹی ہے، تعلیم کی آماجگاہ ہے، لیکن وہ جگہ کل سے میدان جنگ میں تبدیل ہو گئی اور پولیس نے وہاں پڑھ رہے طالب علم پر لاٹھیاں برسائی، لائبریری میں جا کر طلباء کی پٹائی کی. اس پورے معاملے پر آج ہم بات چیت کے لیے موجود ہیں جامعہ ملیہ اسلامیہ کے سابق پروفیسر، شعبہ اسلامیات کے صدر اور ابھی بھی وہاں کے اب ایمریٹ پروفیسر ہے جناب اختر الواسی صاحب. معروف شخصیت ہے جامعہ ملیہ میں، انہوں نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا ہے. تو ان سے اس مدعے پر بات چیت کرتے ہیں کہ پولیس کا جو رویہ تھا طلباء کے تئیں، جو بربریت تھی، اس پہ کیا کہتے ہیں اور جامعہ انتظامیہ کے ساتھ مل کر کے لوگ پولیس کے خلاف کیا ایکشن لینے والے ہیں. سر، ملت ٹائمز میں خوش آمدید. جامعہ ملیہ کے طلباء کے ساتھ پولیس نے جو بربریت کی ہے اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کیا یہ سرکار کے اشارے پر ہوا یا پولیس کا اپنا ڈیسیزن تھا؟ کیا ہے یہ سب؟ نہیں، دیکھیے، ایسا ہے کہ بغیر پولیس کے، سرکار کے اشارے کے پولیس اس طرح کا انتہا پسندانہ قدم نہیں اٹھا سکتی. دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ایک جمہوری معاشرے میں ہر شخص کو اپنے اختلاف کو ظاہر کرنے، اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق احتجاج کرنے کا حق حاصل ہے. آپ اس سے کسی جمہوری معاشرے میں کسی فرد سے اس کی اس آزادی کو سلب نہیں کر سکتے. ہمارے بچوں نے اور بچیوں نے جو مظاہرہ کیا وہ پرامن تھا، نمبر 1. نمبر 2، انہوں نے تشدد کا کوئی سہارا نہیں لیا. یہ بھی بات بالکل سچ ہے. تیسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کی بے چینی جائز ہے. سوال یہ ہے کہ آسام میں اور میگھالیہ میں، تریپورہ میں، بنگال میں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر تو وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ کرسمس کے بعد اس بل پر ہم اثر نو غور کریں گے. ہمارے بچے اگر یہ چیز اٹھاتے ہیں تو ہم یہ کہا جاتا ہے کہ صرف جامعہ میں کیوں ہو رہا ہے، دہلی کے اور علاقوں میں کیوں نہیں ہو رہا ہے. ان سے پوچھئے کل رات کو پولیس ہیڈ کوارٹر کا لوگوں نے گھیراؤ کیا، اس میں مسلمان کتنے تھے؟ جامعہ ملیہ والے کتنے تھے؟ جی، دوسری یونیورسٹیوں کے ڈیو میں ہو رہا ہے، آئی ٹی کالجز میں. میں اور بات کہہ رہا ہوں، وہ کہاں سے آئے؟ دوسری بات جو ہے، خالی جو میں نے جو ریاستیں اور علاقے گنائے ان کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ملک بھر میں بے چینی. بنگال میں نہیں، بنگال تو ہے ہی. میں جو بات نہیں، آسام کو دیکھیے نا، جو بنگالی اور آسامی کے بیچ خلیج اس سرکار نے پیدا کی ہے وہ، معاف کیجیے گا، دیش کی خدمت نہیں. ایک بات اور، آپ ہم سے ایک بات بار بار کہی جا رہی ہے کہ اس ایکٹ کے بننے سے ہندوستان میں بسنے والے مسلمانوں کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی. لیکن ہماری پریشانی یہ ہے کہ آسام میں جو کچھ کیا میں ہوا این آر سی میں، اس کے اندر غالب ترین اکثریت ہندوؤں کی پائی گئی اور کچھ لاکھ مسلمان بھی ہیں. اس ایکٹ کے ذریعے آپ ان ہندوؤں کو تو ہندوستان کا شہری بنا دیں گے، چاہے ان پر کتنے ہی کیس ہوں. یہ کہا گیا ہے کہ کیس ہونے کے باوجود بھی سارے کیس وڈرا ہو جائیں گے اور شہری ہو جائیں گے. لیکن مسلمان جی جو چاہے سابق صدر جمہوریہ فخر الدین علی احمد صاحب کے خاندان سے ہوں، جو ہندوستانی فوج کے ریٹائرڈ فوجی افسر ہوں، وہ جو ہیں وہ ڈیٹینشن کیمپ میں ڈال دیے جائیں گے. ہم اس چیز کو کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ ہم اس ناانصافی اور ظلم کو کبھی برداشت نہیں کریں گے. یہی ہمارے بچوں کا موقف ہے اور یہ ان کے ہندوستانی ہونے کی دلیل ہے. اس جذبے کی قدر کرنی چاہیے کہ وہ سیکولر جمہوری اقدار کے لیے لڑ رہے ہیں. تو یہ ایک بات. دوسری بات جو ہے، خالی جامعہ میں نہیں ہوا ہے. یہ بہت دلچسپ بات ہے کہ تشدد کا نشانہ جامعہ کو بنایا گیا ہے، علی گڑھ کو بنایا گیا ہے اور جیسا کہ خبر ملی ہے لکھنؤ میں ندوۃ العلماء کو بنایا گیا ہے. ہم سرکار سے ایک بات کہنا چاہتے ہیں اور وہ یہ کہ ہم 1919 میں نہیں رہ رہے ہیں، 2019 میں ہیں. علی گڑھ اور جامعہ کو وہ علی گڑھ اور جامعہ رہنے دیں.
उसको जलियांवाला बाग ना बनाएं। तो सर इतनी सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हो रहा है पूरे नॉर्थ ईस्ट बंगाल में, बट सरकार जो तशद्दुद कर रही है, पुलिस जो एक्शन ले रही है उन जगहों पर जहां मुसलमान प्रोटेस्ट कर, ख़ासतौर से जामिया AMU को, तो क्या ये मुसलमान है, इस वजह से पुलिस इनकी आवाज़ को दबा रही है? देखिए, ये खौफ की नफ्सियात में मुब्तला करने की एक सोची समझी साजिश है और इसके नतीजे में जारहाना मुदाफ़ियत इसका मंतकी नतीजा है जो हमें देखने को मिल रही है। जी, जो दिल्ली में तशद्दुद के बारे में जामिया के बच्चे और बच्चियों को ज़िम्मेदार करार दिया जा रहा है, सवाल ये है कि दिल्ली का डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो बयान देता है बस को जलाने के बारे में और उसके साथ में सबूत के तौर पे एक फ़ोटो भी फराहम करता है, हम ये कहते हैं कि आप उस पे यकीन नहीं करें जी, लेकिन आप उसके लिए एक हाई कोर्ट के जज से इंक्वायरी करा लीजिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। नाज़रीन, यहाँ पर हम बता दें एक बहुत अहम बात, जैसा कि अख्तर वासी साहब ने कहा कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर, दरअसल एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और वो बिल्कुल सही वीडियो है, कई लोगों ने इसकी तहकीक की, जिसमें देखा जा रहा है कि बस में बिल्कुल आग नहीं लगी हुई है और बस के किनारे एक जगह आग सुलग रही है। उसके बाद एक पुलिस ऑफिसर एक कैन लेकर जाता है जिसमें पानी या क्या चीज़ है कुछ पता नहीं, और उसके बाद फिर बस जलती है। तो यकीनी तौर पर इसलिए कहा जा रहा है कि बस को खुद पुलिस वालों ने आग लगाया और ताकि जामिया के तलबा को बदनाम कर सके। और जामिया के जो तलबा थे सर कैंपस में प्रोटेस्ट कर रहे थे, तो फिर ये इल्ज़ाम लगाना कि मथुरा रोड नहीं, वो मथुरा रोड पहुंच कैसे गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। सवाल ये है कि जामिया से जिस जगह बस जली है मथुरा रोड पर, उसका फासला कम से कम 3 किलोमीटर है। यकीनी तौर पर 3 किलोमीटर पुलिस की इतनी बड़ी दबिश और बंदोबस्त के बावजूद कि अब जो एहतजाज करने वाले थे वो वहाँ तक कैसे पहुँच गए। और तो ये पुलिस कह रहे कि जो एहतजाज करने वाले थे वो जामिया के कैंपस में दाखिल हो गए, इसलिए हम शरपसंद अनासर को पकड़ने गए थे और उसके लिए हमें किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं है। ऐसा है कि माफ़ कीजिएगा, यूनिवर्सिटियों की अपनी एक खुद मुख्तारी है, आप उससे उन्हें महरूम नहीं कर सकते जी। पुलिस जो है वो इस तरह से कहीं भी दाखिल नहीं हो सकती, उसे यूनिवर्सिटी के चीफ प्रोक्टर और वाइस चांसलर से बात करनी चाहिए थी, वाइस चांसलर से इजाज़त लेते, चीफ प्रोक्टर और उसके अमले के साथ उनको जाना चाहिए था, निशानदही करनी चाहिए थी ताकि वो उनके लोगों को उनके हवाले कर देते अगर वो जामिया के नहीं होते। ये बहुत दिलचस्प बात है, इसको भी हमें देखना चाहिए, एक प्रोसीजरल वो है। और सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं उससे वो नहीं, ये एक बात और भी है, अगर हम देखें तो ये लग रहा है कि कल आप NDTV ने जो फुटेज अलीगढ़ का दिखाया है उसके अंदर आप किस तरह से क्या मैं कह सकते हैं कि पुलिस की ज़्यादती नहीं है। मैं किसी और की बात नहीं कर रहा हूँ, NDTV की बात कर रहा हूँ जी। मिलत टाइम्स ने नहीं दिखाया उसे, NDTV ने दिखाया है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिन पर के गौर करना चाहिए। और एक बात जो है वो ये कि सरकार को संवाद से परहेज़ नहीं करना चाहिए। ये कहना कि एहतजाज करने वाले, तशद्दुद से काम लेने वाले जी अपने लिबास से पहचाने जा सकते हैं, ये माफ़ कीजिएगा एक मखसूस मजहबी फ़िरक़े को बदनाम करने की साजिश है और इसका मकसद सिर्फ़ और सिर्फ इंतखाबात में फ़ायदा उठाना है झारखंड के। अच्छा, पुलिस जो कल दाखिल हुई जामिया में, तो उसमें जो तस्वीर अब आ रही है उसमें कुछ ऐसे लोग देखे जाए जिनके हाथ में लाठी है, बट उनका जो लिबास है, ड्रेस, वो पुलिस वाला नहीं है, सिर्फ उन्होंने हेलमेट पहना हुआ है, चेहरे को छुपाया हुआ है। और उन लोगों ने बच्चों के साथ ज़्यादती की, उन पर लाठियाँ बरसाई है। मुनव्वर आलम ने भी बात की, जो हमारे कलीग हैं, कुछ लड़कियों से जो मुतासिर हुई, तो उन्होंने भी कहा कि वो उन पे पुलिस का बैच नहीं लगा हुआ था, वो ड्रेस में नहीं थे और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा पिटाई की है। तो ये कौन लोग हैं जो पुलिस के साथ? देखिए, ऐसा है कि प्लेन क्लोथ्स के अंदर इस तरह की हरकत करने वाले जो हैं वो बग़ैर पुलिस की शह के ऐसा काम कैसे कर सकते हैं। और सवाल ये है कि पुलिस ने अपनी बदनामी से बचने के लिए उनको रोका क्यों नहीं जी, एक सवाल ये है। और दूसरी बात ये, हम ये देखिए, हम एक बात आपसे और मैं कह दूं,
میں تشدد کے سخت خلاف ہوں، تشدد کسی کی طرف سے ہو جی، ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارا دستور، ہمارا آئین، ہماری جمہوریت جو ہے وہ بنیادی طور پہ عدم تشدد پر مبنی ہے اور اسی کا سبق دیتی ہے۔ ہم نے پوری انگریزوں سے لڑائی جو ہے وہ عدم تشدد کی بنیاد پہ لڑی ہے، اس لیے ہم تشدد کی بالکل وہ نہیں کر رہے ہیں تائید، اور مگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ تشدد کس کی طرف سے ہوا، کس نے پہل کی، کس نے اسے شدت بخشی جی، اس کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اس پر باقاعدہ طور پہ ہائی کورٹ کے جج سے کم کسی شخص کو مقرر نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیں ایک بات اور یہاں پہ خیال رکھنا چاہیے، اور سرکار کو میں اس کی طرف توجہ دلاؤں گا۔ ہماری وائس چانسلر نے کہا ہے کہ ان کی اجازت کے بغیر پولیس آئی، انہوں نے کہا ہے کہ ہم پولیس کی زیادتیوں کے خلاف FIR کریں گے۔ یاد رکھیے محترمہ پروفیسر نجمہ اختر جو ہیں وہ اسی سرکار کی مقرر کی ہوئی ہیں جی، اور اگر وہ یہ اسٹینڈ لے رہی ہیں تو جرت کی اور تعریف کی بات تو ہے ہی، لیکن ساتھ میں یہ بھی ہے کہ کچھ حقائق ہوں گے جبھی اسی کی بنیاد پر انہوں نے یہ اسٹینڈ لیا ہے۔ سر ایک اور بات جو سامنے آ رہی ہے، ان سے بھی پریس کانفرنس میں سوال کیا گیا تھا نجم اختر سے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا کہ آپ بھی ایمریٹ پروفیسر ہے، ابھی آنا جانا آپ کا لگا ہوا ہے، تو کیا جامعہ بھی کوئی اپنے طور پر ایک آزادانہ کمیٹی تشکیل دے گی جو پورے معاملے کی تحقیق کرے؟ نہیں دیکھیے ایسا ہے، جامعہ کے حقائق تو سب بیان کر ہی رہے ہیں جامعہ کی طرف سے، کیا GTA نے ایک اسٹینڈ لیا ہے، ریزولوشن پاس کیا ہے، جو جامعہ کے دوسرے کیا متعلقین ہیں ان سب کی ایک رائے ہے۔ نہیں میں وہ GTA سے مراد وہی ہے، جامعہ ٹیچرز ایسوسیشن، تو بنیادی طور پہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، چونکہ ہم وہ کہیں گے بھی تو اس پہ نہیں ہوگا۔ ہم اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ سرکار کو ایک ہائی کورٹ کے جج کی صدارت میں انکوائری کمیٹی بنانی چاہیے، چونکہ اس کی اہمیت بھی ہوگی۔ یہ بہت اہم مطالبہ ہے اور کئی سارے لوگ کر رہے ہیں کہ ہائی کورٹ کے جج کی صدارت میں ایک کمیٹی، ایک انکوائری بیٹھانی چاہیے سرکار کو، اور آزادانہ طور پر پورے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ کانگریس والوں نے بھی یہ مطالبہ کیا ہے۔ اچھا سر، ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اس سے پہلے بھی کبھی اس طرح کا واقعہ پیش آیا، پولیس کیمپس میں داخل ہو گئی ہو، بچوں کی پٹائی کی گئی ہو اس طرح؟ نہیں، ایک دفعہ شاہد مہدی صاحب کے زمانے میں بھی پولیس نے ایک ہائی ہینڈڈنس کا مظاہرہ کیا تھا، لیکن شاہد مہدی صاحب نے اس وقت کے گورنر جو لیفٹیننٹ گورنر تھے ان سے معاملہ کر کے اور بات کر کے ان تمام کیسز کو ختم کرایا تھا۔ اور ایک طرح سے دیکھیے ایک بات، آپ ماضی میں جو کچھ ہوا وہ مستقبل کے لیے جواز نہیں ہو سکتا، یہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور اس وقت جو سوال ہے دیکھیے کیا ہے، اس وقت خالی میں آپ جامعہ کے دائرے میں خالی سے مت محدود کیجیے، پورے ملک کی لڑائی نہیں یہ جامعہ علی گڑھ ندوہ کی لڑائی تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ اس ملک کے تمام سیکولر جمہوریت پسند عوام کی لڑائی ہے۔ وہ تمام لوگ جو یہ مانتے ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں بلکہ وطن کی بنیاد پہ قومیں وجود میں آتی ہیں۔ ہم سے بار بار محمد علی جناح کا نام لے کے باتیں کی جا رہی ہیں، ہم صاف کہنا چاہتے ہیں ہم محمد علی جناح سے کوئی تعلق نہیں رکھتے ہیں جی۔ محمد علی جناح کو کیا میں جو سرٹیفکیٹ ایشو کرتے ہیں وہ مارگ درشک منڈل BJP کے جی جو بڑے رکن ہیں لال کرشن اڈوانی رکھتے ہیں۔ سر جامعہ کے طلبہ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جامعہ نے چھٹی کا اعلان کر دیا، کوشش کہ طلبہ احتجاج کو ختم کر دے، وہ سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، ملک بھر میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہو رہا ہے، تو کیا طلبہ کو یہ پروٹیسٹ جو ہے ان کا دلی پولیس کے خلاف بھی اب ہو گیا ہے اور اس قانون کے خلاف جاری رکھنا چاہیے یا ختم کر دینا چاہیے؟ نہیں دیکھیے ایسا صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے، عدالت عظمیٰ سے رجوع کیا جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ موجودہ حالات میں یونیورسٹی نے جو فیصلہ لیا ہے
اور جب یونیورسٹی نے ان کا کیس طلبہ اور طالبات کا کے ساتھ زیادتی کا خود اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے اور کہا ہے کہ ہم FIR کرائیں گے، تو میرا خیال ہے انہیں اپنے اساتذہ اور انتظامیہ کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. اور یہ صرف یہیں کا نہ معاملہ نہیں، علی گڑھ کا بھی یہی ہے. تو اس چیز کو خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ دیکھیے اشتعال انگیزی جو ہے وہ تو ہوتی رہے گی. پرامن پروٹیسٹ وہ کرتے رہے ہیں، وہ تو جو ایکٹ کے خلاف کر رہے ہیں. دیکھیے ایک بات سنیے نا، پروٹیسٹ ایک دن کا نہیں جی، یہ احتجاج اور جد و جہد لمبی بھی ہو سکتی ہے، طویل بھی ہو سکتی ہے، اور ساتھ میں تھوڑا ٹائم لگ سکتا ہے. تو ہم اپنے بچوں سے یہ کہیں گے کہ وہ اپنا مستقبل داؤ پہ نہ لگائیں. چونکہ دیکھیے وجہ یہ ہے کہ میں یہ نہیں چاہتا، مطلب ایک تو یہ کہ بچوں کو نے جو رول ادا کرنا تھا وہ کر دیا، جو رجسٹر کرانا تھا اپنے جذبات وہ کرا دیے، لیکن اب ان کو تھوڑا سا صبر و ثبات سے کام لینا چاہیے، اور تشدد سے، اور اپنے بیچ میں باہر سے کالی بھیڑیں نہ آ جائیں، اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے. تو آپ تھے پروفیسر اختر الواسع صاحب، جنہوں نے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی خدمت انجام دی ہے. ہزاروں شاگرد اسٹوڈنٹس، ان کا ہی کہنا ہے کہ جامعہ کے طلباء نے قربانی دی ہے، جد و جہد کی، اور اپنا احتجاج درج کرا دیا ہے کہ وہ سرکار کے اس بل کے، اس قانون کے خلاف ہے، اسے تسلیم نہیں کرتے ہیں. اور سب سے زیادہ جو سوال واضح صاحب نے اٹھایا ہے ہوم منسٹری کے یا سسٹم کے، حکومت کے اس رویے پر کہ نارتھ ایسٹ میں اور دیگر جگہوں پر احتجاج کیا جاتا ہے تو اس کو سرکار نوٹس میں لے رہی ہے، اور جب مسلمان اس ایکٹ کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں تو اس پر سرکار توجہ نہ دے کر کے پولیس کے ذریعے بائی فورس اس کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور جامعہ ملیہ اسلامیہ میں دلی پولیس نے جس طرح کی بربریت کا مظاہرہ کیا ہے، ایسی مثالیں بہت کم ملتی ہے. صرف لڑکوں کو نہیں بلکہ لڑکیوں کی، طالبات کی پولیس نے بربریت کے ساتھ پٹائی کی ہے. اور ریڈنگ روم، جو لائبریری ہے جامعہ ملیہ اسلامیہ کی، وہاں جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی گئی ہے اوپر نیچے سبھی رومز میں، اور مسجد میں، ایسی بہت کم مثالیں ملتی ہے. تو پولیس کی جو بربریت ہے وہ بہت ہی شرمناک، افسوسناک ہے. ملت ٹائمز میں اس کی پوری تفصیلات بتائی گئی ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں. جامعہ ملیہ اسلامیہ اور سٹیزن شپ امینڈمنٹ ایکٹ کے حوالے سے جو کچھ تفصیلات مزید ہوں گی ہم آپ کو بتائیں گے. میں ہوں شمس تبریز قاسمی، اور ہمارا یہ پروگرام شوٹ کر رہے ہیں ابھی ہمارے دوست محمد سرفراز عالم. دیجیے اجازت، پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.